اسے ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں، ہم مدینہ منورہ جائیں، ہم کعبے کو دیکھیں، ہم حجر اسود کو چھوئیں۔ یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، ہمارے جو حالات ہیں، ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھی ہے اور کوئی رزق کو بھی ترس رہا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کسے کس آزمائش سے گزارنی ہے۔ لیکن ایک بھائی ہے جن کی میریکل سٹوری سن کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور اگر آپ کے حالات فائنینشلی آپ بہت زیادہ ویک ہیں، بہت زیادہ آپ کے گھر رزق کی تنگی ہے، یا آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو نیکی کا کام ہے لیکن آپ اس کام کو کرنے کے لیے ایبل نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، یا آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، یا آپ وہ کام کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ جب اللہ سے اچھے کی امید کر کے دعا کریں گے نا، اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے تہجد کے ذریعے جڑ جائیں گے، استغفار کے ذریعے جڑ جائیں گے۔ میں 5 وقتہ نمازوں کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کو یا کسی کو بھی کہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زندگی میں غم ہوں، مشکلیں ہوں یا خوشیاں ہوں، ہمیں نماز کبھی بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہاں، جب ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں تہجد کی طرف بھاگنا چاہیے، کیونکہ تہجد میں ہم اللہ کا قرب بہت قریب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے بیماریوں کا علاج بھی تہجد کی نماز میں رکھا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی بھی نفل نماز سب سے افضل ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز اپنی باتوں کو، ہماری دعاؤں کو منوا لیتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ بے شک دور میں بھی سن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمارے قریب ہو، دنیا کا کوئی راجہ ہمارے قریب آ کر ہم سے اسپیشلی پوچھے کہ تمہیں چاہیے کچھ تو بتاؤ، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس راجہ نے ہم سے پوچھا ہے۔ سوچے کہ وہ رب، ہمارے دنیا کا جو رب ہے، جو پورے کل کائنات کا رب ہے، وہ ہمارے پاس آ کر ہم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ نا، کچھ چاہیے تمہیں کسی چیز کی دقت ہے، تمہیں کوئی رزق چاہیے، تم گناہوں سے معافی چاہتے ہو، تمہیں کیا چاہیے، میں دوں گا نا، میں بتاؤ۔ اتنی محبت سے وہ رب ہمیں پکارتا ہے، ایک ندا لگاتا ہے، تو ہم اس رب سے کیوں نہ مانگے۔ ایک بھائی ہے، وہ اپنی ایک سٹوری بتاتے ہیں کہ وہ 10th کلاس میں تھے۔ جب وہ 10th کلاس میں پڑھ رہے تھے تو ان کی بہت شدید خواہش تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، وہ کعبے کو دیکھے، وہ حج کو جائے، مدینے کو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، جبکہ ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس ٹائم، لیکن اللہ نے ان کو بلایا اور وہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئے۔ ایک پہلا اللہ کی رحمت جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں، ویسے تو اللہ کی بے شمار رحمتیں ہمارے اوپر ہے، لیکن جو ہم کسی چیز کو اسپیشلی فیل کر پاتے ہیں نا، انہوں نے فیل کیا۔ کچھ وقت گزرا، ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی مدینے کو جائے۔ اللہ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کی کہ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ مدینے کو گئے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ گیا، میری شدید خواہش تھی، میری دعائیں وہاں الحمدللہ قبول ہو رہی تھی، کیونکہ میں کعبے کے سامنے دعا کر رہا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ گیا، اس وقت حج کا موسم تھا، حج کا زمانہ تھا، اور بہت زیادہ رش تھا وہاں پہ۔ لوگ کعبے کے پاس جانا مشکل نہیں، بہت ہی مشکل نظر آ رہا تھا۔ کعبے کے پاس جانا پلس حجر اسود کو چھونا، یہ اور بھی ناممکن سا کام لگ رہا تھا۔ دن میں بہت زیادہ رش، بہت زیادہ بھیڑ ہونے کے کارن وہ یہ کام نہیں کر پا رہے تھے، اور ان کو یہ کام ناممکن سا لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کی، اللہ کے گھر پہ، کہ اللہ میری مدد کر، میں اس حجر اسود، اس جنت کے پتھر کو میں چھونا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے۔ وہ بتاتے ہیں کہ شام میں عشاء کا وقت تھا، اس وقت
लोग एक हाजी जो हैं, बहुत सारे हाजी जो हैं, वो एक घेरा बनाकर वहाँ एक प्रोटेक्शन दे रहे थे कि कोई हजर अस्वद के करीब ना आ पाए, और वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे ये काम इतना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन मैं अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रख रहा था। उन्होंने अल्लाह से बहुत शिद्दत से दुआएं करना शुरू की कि अल्लाह मुझे यहाँ तक लाया, मुझे हजरत छूना भी नसीब कर दे। यकीन माने कि ये नामुमकिन सा लगने वाला काम, जो लोग हजर अस्वद तक जाने नहीं दे रहे थे किसी को, अल्लाह की रहमत से उनके दिल में रहम आया और उन्होंने इनकी मिन्नतों के बाद इनको हजर अस्वद छूना जो है वो अलाउड कर दिया, और ये जाकर हजर अस्वद को छू कर आए। ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं कितना खुश था, मेरे आंखों से आंसू तारी हो रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि अल्लाह की रहमतें मुझ पे कितनी हैं। अल्लाह ताला से मैंने तहज्जुद के जरिए जो मांगा, अल्लाह ने मुझे वो अता किया। मुझे जो चीज़ें नामुमकिन लग रही थी, अल्लाह ने मेरे लिए वो रास्ते खोल दिए। ऐसे भीड़ में, ऐसे रश में मुझे अल्लाह ने हजर अस्वद छूना, मेरी दुआएं कबूल करना अल्लाह ने गवारा किया। मुझे इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं मिली। वो कहते हैं कि अल्लाह से जब भी मैंने अच्छे की उम्मीद करके मांगी और अल्लाह से यकीन के साथ मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर अता करता है। वो कहते हैं कि ये स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती, मेरे नाम को शेयर ना करें, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप इनकी तरह यकीन रखें तो अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी के मसलों को हल करेगा। आपकी ख्वाहिशों को अल्लाह ताला, आपकी जायज़ जो ख्वाहिशें हैं ना, मैं आपको हमेशा कहती हूँ जायज़ ख्वाहिश किया करें। ऐसा ना हो कि आप किसी के मरने की दुआ कर रहे हैं, अपने मरने की दुआ कर रहे हैं, किसी की गुर्बत के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी के नेमतों को छीन जाने की दुआ करें। ऐसी दुआएं मत किया करें। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, किसी ने जलील किया है, किसी ने गलत किया है, सब्र करें, अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन किसी के लिए गलत दुआएं ना किया करें। और अगर कोई आपकी जायज़ ख्वाहिश है तो यकीन के साथ मांगे। और यकीन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने जो चीज़ जैसे मांगी वो मिल गई तो ये हमारा यकीन है। यकीन उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो अता कर रहा है वो हमारे लिए बेहतरीन है। तो इसलिए इस यकीन के साथ मांगा करें और इस यकीन को अपने दिल में रखा करें कि हम दुनिया के किसी इंसान से कुछ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर अता करता है। वो रब हमें कैसे खाली हाथ लौटा सकता है? उसकी कुदरत में, उसके कब्जे में हमारी जान है, उसकी कुदरत में हर शय है। वो कुन फयकुन का मालिक है। वो कुन कह दे तो हो जाता है। वो 6 दिन में इस दुनिया, इस धरती, इस आसमान को कायम कर सकता है। तो मेरा इतना छोटा सा मसला मेरा रब क्यों नहीं हल करेगा? ज़रूर हल करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस यकीन के साथ अल्लाह को पुकारें, अल्लाह आपके मसले को ज़रूर हल करेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और मिरेकल्स स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।